بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا۔ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں اور انڈیا کے جو حالات ہیں، یہ ایک کانسٹنٹلی کہانی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے شروع ہوئی اور اب تک چلی جا رہی ہے، کیونکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب پاکستان کو اور ہندوستان بنانے کی بات ہوئی تو اس پر پنڈت جواہر لال نہرو نے اس وقت کے وائسرائے کے ساتھ مل کر ایسے فیصلے کرائے کہ جس سے پاکستان اور ہندوستان امن کی زندگی نہ گزار سکے، کیونکہ شروع ہی سے پنڈت جواہر لال نہرو اور اس کی کانگریس کے جو قائدین تھے، ان کا خیال یہی تھا کہ پاکستان جو ہے وہ تقسیم نہ ہو، ہندوستان تقسیم نہ ہو، پاکستان نہ بنے، یہ ان کی خواہش تھی۔ لیکن چونکہ قائد اعظم صاحب کی شخصیت ایک مضبوط شخصیت تھی، مقبول شخصیت تھی، اور انہوں نے اپنی فہم و فراست کے ساتھ پاکستان کو بنا ڈالا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج دن تک ہندوستان نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، اور یہ جھگڑے چلے آ رہے ہیں۔ اور جو بات آپ نے کی وہ بالکل درست ہے کہ یہ جو آج دریاؤں کا معاملات الجھے ہوئے ہیں، ان میں کچھ شاید ہماری بھی کمزوریاں ہوں گی، لیکن ہندوستان شروع سے پاکستان کو ایک صحیح سلامت ملک نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ کشمیر میں انہوں نے کیا کیا، کشمیریوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، یا چند سال پہلے جس طریقے سے انہوں نے اپنے آئین میں تبدیل کر کے کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنا دیا، کیا آج کی اس آزاد دنیا میں، آج کے اس آزاد حالات میں ایک کشمیریوں کو اپنا غلام بنا لینا، کیا یہ کوئی مناسب بات تھی؟ لیکن انہوں نے بنایا، اور پھر بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہم خاموش رہے، ہم نے بات تک بھی نہ کی کہ انڈیا نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں جو اب 3 سال سے جو کشمیریوں پہ وہ مظالم ڈھا رہے ہیں، جو انہوں نے جموں اور سری نگر میں جو حالات انہوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے تھی، اور ہندوستان کو یہ باور کروانا چاہیے تھا کہ آپ کون ہیں، کیا حیثیت ہے آپ کی کہ آپ ایک نہتے مسلمانوں پر آپ وار پہ وار کرتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ کی خواہش ہے کہ وہ دنیا سے نیست و نابود ہو کر چلے جائیں۔ لہذا انڈیا کا یہ جھگڑا تو ہمارے ساتھ چل ہی رہا ہے۔ 65 کی جنگ جب ہوئی تو اس پر بھی انڈیا نے ہم پر اٹیک کیا، اور یہ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہمارے افواج پاکستان کے جوانوں نے اپنے چھاتیوں کے ساتھ بارود باندھ کر ان کے ٹینکوں کے نیچے چلے گئے اور ان کو پاش کر دیا اور ان کا راستہ روک لیا، ورنہ ان کا تو ارادہ تھا کہ وہ تو لاہور کے کلب میں شام اپنی گزارنا چاہتے تھے، باقاعدہ انہوں نے اعلانات بھی کر لیے تھے، لیکن ہماری قوم نے اور ہماری بہادر جو افواج ہیں، ایئر فورس ہے، نیوی ہے، یا انہوں نے بہت دلیری سے وہ جنگ لڑی اور انڈیا کا راستہ انہوں نے روک لیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ انڈیا نے تو پاکستان کو پہلے دن سے تسلیم ہی نہیں کیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جب بھی موقع تلاش ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پر چڑھ دوڑیں، لیکن شاید وہ ہماری تاریخ کو بھول گئے ہیں۔ اسی متحدہ ہندوستان پر 350 سال تک تو مغلیہ حکومت کر کے گئے ہیں، اسی سرزمین پر محمود غزنوی جیسے لوگ پیدا ہوئے، اسی سرزمین پر طارق بن زیاد جیسے لوگ پیدا ہوئے،
محمد بن قاسم سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے آیا اور چند جو ہماری معزز خواتین تھیں جن پر ڈاکوؤں نے قبضہ کیا ہوا تھا ان کو طے و دے کیا. ہماری تاریخ تو آپ پڑھ کر دیکھیں. آپ اگر اتنے ہی بہادر بنتے ہیں، جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ جنگ بہت سی جو ہے اپنے ساتھ پریشانیاں لے کے آتی ہے، قوموں کو جو ہے وہ کمزور کر دیتی ہے، ملک کے معاشی حالات کو برباد کر دیتی ہے. جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لیکن ہم انڈیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں مودی صاحب کہ اگر ہم پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو انشاءاللہ آنے والا پھر کوئی بھی بچ کر یہاں سے نہیں جائے گا انشاءاللہ. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری، اور مجھے یاد ہے کہ جب 1971 کی جنگ ہو رہی تھی تو میں اتفاق میں لاہور تھا، تو میں نے دیکھا کہ اوپر ہمارے جہاز آپس میں ٹکرا رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، اور نیچے لاہور کے لوگ ان کو پتھر نیچے سے پھینک پر اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہے ہیں. تو ہمارا اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کو لے کر پھر آپ ہمارے جتنے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گزرے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، جتنی بھی جنگیں ہوئیں غیر مسلموں کے ساتھ، ہم تعداد میں تھوڑے ہوتے تھے، اسلحہ بھی ہمارے پاس کم ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے فتح ہمیں ہمارے نصیب میں ہوتی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ آج تاریخ کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام زندہ ہے. 72 کی تعداد تھی، دوسری طرف ہزاروں کا قافلہ تھا، ان کے ساتھ لڑے، سب شہید ہو گئے، لیکن اسلام کو تو دنیا کے اندر زندہ کر گئے. اور یہ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھ آ جانی چاہیے. اور ادھر پھر سکھوں کے جو وہ لیڈران ہیں ان کی سٹیٹمنٹ بھی بڑی دو ٹوک آ رہی ہے، اور وہ واضح الفاظ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان پر حملہ کیا گیا تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. بھائی تم اپنے اندر کے حالات کو تو سنبھالو. تمہارے وہاں پر تو کروڑوں لوگ رات کو بیچارے فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس تعلیم کے پیسے نہیں ہیں، اور تم جنگ کرنے چل پڑے ہو. کم از کم خدا کا خوف کرو اور پہلے اپنے قوم اور ملک کی حالات کو بہتر کرو. بچوں کو جو رات کو بھوکے سوتے ہیں ان کو 2 وقت کی روٹی دو. جو بغیر تعلیم کے بڑے ہو رہے ہیں ان کو تعلیم دو. جو بیچارے بغیر علاج کے مر رہے ہیں انہیں علاج کرواؤ. یہ پرائرٹی تمہاری یہ نہیں ہے کہ تم ایک الزام ہم پہ لگاؤ. اور جب وزیر اعظم پاکستان نے یہ بات کہہ دی کہ ٹھیک ہے آپ آئیں، انکوائری کریں، ملک کے اندر سے آپ کر لیں، بیرون ملک سے آ جائیں، تو یہ تو ایک کھلی آفر تھی. یہ آفر وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں سچ ہو، وہ جو سمجھتا ہو کہ اس جرم میں ہم شامل نہیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے تو ہر اچھی آفر آپ کو کی ہے، تو اس لیے خدا را اپنے ملک کو سنبھالو. اور ہم بھی کوئی اتنے امیر نہیں ہیں. ہمارے ملک کے اندر بھی غربت ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی بے روزگاری ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی بچے جو ہیں وہ بغیر علاج کے، عورتیں بغیر علاج کے مر جاتے ہیں. تو ہمیں دونوں ملکوں کو سوچنا چاہیے اور پازیٹیو راستہ اختیار کرنا چاہیے، ایسا راستہ جس سے دونوں ملک مضبوط ہو جائیں. شکریہ. اور مجھے یہ یاد ہے کہ جب اٹک قلعے میں وہ کون آیا تھا، اٹک قلعے میں وزیر اعظم ہندوستان آئے تھے، تو اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے، اور اس رات کی جو وہاں پر میٹنگز ہوئیں آپس میں ان کے بیٹھ کر، بڑے اچھے گفتگو ہوئی، بڑے اچھے معاملات چلے. تو نواز شریف صاحب نے ان کو یہی سمجھایا کہ خدا را راستے پہ آؤ، کشمیریوں کے حق کے تسلیم کرو، ہمارے حقوق کو تسلیم کرو، اور جو آپ کے جائز بات ہے وہ ہم سے بیٹھ کر بات کرو. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مودی کے سر پر ایک بھوت سوار ہے کہ میں نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے. اگر حملہ کرنا ہی ہے تو پھر اپنا شوق پورا کر لو. ہم بھی سینے تان کے بیٹھے ہیں. واہ جی واہ، ماشاءاللہ. آخر میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں افواج پاکستان کو بھی، پاکستان کی پولیس کو، رینجرز کو، جو
ایئر فورس ہے، نیوی ہے، ان سب کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور جتنی مضبوط وزیر اعظم پاکستان نے اور ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف نے اپنا موقف بیان کیا اور جس جرأت کے ساتھ بیان کیا، میں ان کی جرأت کو بھی سلام عرض کرتا ہوں.